السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ طلبہ عزیز، ہم نے دو اسباق پڑھ لیے ہیں، ان کا سوال جواب باقی تھا، تو آج سوال جواب دیکھ لیں۔ یہ سبق نمبر ہے 10، آپ دیکھ لیجئے، باب نمبر 10، کنشک اور بدھ مت کا زوال۔ یہ سبق ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کا سوال جواب اب آج لکھنا ہے۔ پہلا سوال، اس میں کل 4 سوالات ہیں، اور سوالات کے بیچ میں بھی سوال ہیں، یعنی اجزاء کی شکل میں۔ تو پہلا سوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشوک کی وفات کے بعد ہندوستان کی کیا حالت ہوئی اور کیوں؟ کہتے ہیں اشوک کی موت کے بعد ہندوستان کی حالت نامعلوم ہے، شاید یہ طوائف الملوکی اور بد امنی کا دور رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی موت کے بعد کوئی ایسا حاکم نہ ہوا جو اس کی وسیع و عریض حکومت کو سنبھالتا۔ چنانچہ باہر کی کئی قوموں نے حملے کیے اور غارت گری کر کے اپنی حکومتیں قائم کی۔ ان میں یونانی، شاک، پہلوی اور کشن مشہور ہیں۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس میں 2 اجزاء تھے۔ پہلا جز، اشوک کی وفات کے بعد ہندوستان کی کیا حالت ہوئی؟ تو اشوک کی موت کے بعد ہندوستان یا بھارت کی حالت نامعلوم ہے۔ ممکن ہے، اندازہ ہے کہ یہ طوائف الملوکی اور بد امنی کا دور رہا ہو۔ طوائف الملوکی مطلب جگہ جگہ الگ الگ بادشاہ، چھوٹے چھوٹے بادشاہ، چھوٹے چھوٹے راجا مہاراجا۔ تو شاید یہ طوائف الملوکی اور بد امنی کا دور رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی موت کے بعد، یعنی اشوک کی موت کے بعد، کوئی ایسا حاکم نہ ہوا جو اس کی لمبی چوڑی وسیع و عریض سلطنت کو سنبھال پاتا۔ چنانچہ باہر کی کئی قوموں نے حملے کیے، غارت گری کی، تباہی مچائی اور اپنی حکومتیں قائم کی۔ ان حملہ آوروں میں یونانی ہیں، شاک ہیں، پہلوی ہیں اور کشن ہیں، یہ سب مشہور ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کنشک کون تھا؟ اس نے اپنی راجدھانی کہاں قائم کی تھی؟ 2 اجزاء اس میں بھی ہیں۔ کنشک کون تھا؟ تو آپ دیکھیں گے کنشک ایک مشہور راجا تھا جس کا تعلق کشن خاندان سے تھا۔ 78 عیسوی یا 120 عیسوی میں راجا بنا۔ جتنی بڑی حکومت ہندوستان میں تھی، ہندوستان کے باہر بھی اتنی ہی اس کی حکومت تھی۔ اس نے اپنی راجدھانی کہاں قائم کی تھی؟ اس نے اپنی راجدھانی پرشپور کو بنایا تھا۔ پرشپور کو اپنی راجدھانی بنایا تھا، جس کو آج کل پشاور کہا جاتا ہے، جو آج کل پاکستان میں پڑتا ہے، پشاور۔ سوال نمبر 3 ہے، اس میں بھی 2 اجزاء ہیں۔ کنشک کے عقائد کیا تھے؟ دوسرا جو ہے، اس نے بدھ مت میں کمی بیشی کی کس طرح کوشش کی؟ تیسرا جو ہے، اس کی ان کوششوں کا کیا نتیجہ ہوا؟ تو پہلے جو اس کا سوال دیکھتے ہیں ہم لوگ، کنشک کے عقائد کیا تھے؟ تو کنشک یوں تو بدھ مت کا پیروکار تھا، لیکن در حقیقت مذہب کے سلسلے میں بے اصولہ تھا۔ یونانی دیوتاؤں، مجوسیوں کی آگ، برہمنوں کے معبودوں اور گوتم بدھ کے مجسمے سب کو پوجتا رہا۔ دوسرا جز، اس نے بدھ مت میں کمی بیشی کی کس طرح کوشش کی؟ اس نے بدھ مت کے عالموں کا ایک بڑا اجتماع کیا، اس مذہب کے اصولوں میں لچک پیدا کر کے، اور دوسرے مذاہب کے بہت سارے رسوم شامل کیے، گوتم بدھ کے بت بنوائے، یہ ساری چیزیں اس نے کی۔ اس کی ان کوششوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا جواب، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدھسٹوں کو اپنے مذہب سے لگاؤ باقی نہ رہا، وہ پوجا پاٹ تک محدود ہو گئے، اصولوں پر خود عمل کرنے یا اس کی تبلیغ کرنے کا جذبہ بھی نہ رہا۔
برہمنی مت کے بہت سارے اصول اس میں داخل ہو گئے. ظالموں سے لڑنا معیوب سمجھا جانے لگا، مجرموں کو سزا دینا بھی جرم ہو گیا. بالآخر بدھ مت ختم ہو گیا. سوال نمبر 4 ہے، بدھ مت کی جنم بھومی میں اس مت کے ماننے والے کیوں نہیں رہے؟ تو اس کا جواب رہے گا، کنشک کی اصلاحات کے نتیجے میں بدھ مت کے پیرو یعنی ماننے والے دنیا سے بے تعلق ہو کر سادھو سنتوں کی سی زندگی گزارنے اور ظالموں کی بھیک پر بسر اوقات کرنے لگے. رفتہ رفتہ اس مذہب کی ساری دلکشی، اس مت کی ساری دلکشی ختم ہو گئی. بدھ یعنی گوتم بدھ اب ایک دیوتا یا بھگوان کے اوتار بن گئے. ان کی تعلیم و تربیت جانوروں پر رحم کھانے تک محدود ہو گئی. ان دونوں باتوں کو برہمنوں نے یعنی پنڈتوں نے، ہندوؤں نے اپنے مذہب میں داخل کر لیا. چنانچہ اب اس مت کے علیحدہ وجود کی ضرورت باقی نہ رہی. تو اس طرح سے بدھ مت اپنے جنم بھومی میں ختم ہو گیا. تو آج کے دن بس اتنا ہی. ایک سبق کا سوال ہوگا، انشاءاللہ کل دوسرا سبق پڑھیں گے. وہ سبق ہوگا یہ وکرمادتیہ اور برہمنی مت کا احیاء. تو آج کے دن بس اتنا ہی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.